الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن، جو چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں شیاطین سے مراد ہر سرکش اور نافرمان ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ والشیطان کل آتم متمرد من الانس والجن وہذا قول ابن عباس۔ تفسیر کبیر، یعنی سرکش انسانوں اور جنوں کی باہمی وسوسہ اندازی کو وحی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں بڑی رازداری سے ہوتی ہیں، اس لیے وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَسُمِّيَ وَحْيًا إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ خُفْيَةً۔ یہ خفیہ سرگوشیاں جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتی۔ تفسیر قرطبی، زخرف القول جو ہے یا آیت میں زخرف القول، تو اس کا معنی ہوتا ہے ملمہ شدہ باتیں جن کی کچھ حقیقت نہ ہو، جسے کہتے ہیں مسالے والی باتیں، اوپر کچھ چیز چڑھائی ہو اصل اندر اور ہو۔ ملمہ کاری جسے کہتے ہیں، یعنی رنگ کسی جیسے برتن کا اور ہو تو اس کے اوپر کلئی چڑھا دیا جائے، پیتل تانبے کے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح یعنی بات کچھ نہیں ہوتی، اس کے اوپر اور باتیں لگا کر، لگائی بجھائی کر کے تو اور بات ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر اتنا دلکش اور نظر فریب ہو کہ انسان خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا آئے۔ یہ جو انبیاء کے مخالف ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل فرقہ واریت میں بھی جو دین فروش لوگ ہیں یہی کام کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کے دشمن ہیں، بظاہر کلمہ پڑے ہوئے ہیں۔ عدو جو ہے یہ واحد ہے اور اس کا اعداء جمع ہوتی ہے، اس کی متعدد نظیریں قرآن مجید میں ملتی ہیں، ویسے بھی فصحائے عرب کے کلام میں یہ ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَالطِّفْلِ الَّذِينَ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، یہاں طفل جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ابن الانباری نے اشعار وغیرہ بھی پڑھے ہیں۔ تفسیر رازی، یہاں جو عدو ہے دشمن، یہ بمعنی اعداء استعمال ہوا ہے آیت میں نا، عدوًا شیاطین الانس والجن۔ اب دیکھنا یہ عزیزان گرامی قدر کہ عدوًا شیاطین الانس والجن کی ترکیب کیا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہوگا پھر کہ اے حبیب، یہ نابکار جو آپ کو تنگ کرتے ہیں
بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، قدم قدم پر شرارتیں کرتے ہیں، اور اسلام کو زگ پہنچانے کے لیے ہر وقت آپس میں صلح مشورے کرتے رہتے ہیں۔ کفار مکہ کی بات کر رہے ہیں، یہودی جو عیسائی سارے یہ دشمن جتنے بھی ہیں یہ انبیاء کے دشمن ہیں، تو یہ صلح مشورہ آپس میں کرتے رہتے ہیں اور آپ کی مخالفت پر ایک دوسرے کو اکساتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ قدیم سے یہی دستور چلتا آ رہا ہے، اس لیے آپ ان سازشوں کو خاطر میں نہ لائیے اور ان سازشوں کے متعلق فکر نہ کیجیے، آپ کا رب ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو، قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت والی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے محبت عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔